الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر ایک امتیاز اور ایک شرف عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے ایسے ایسے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جو دیگر لوگوں کو نہیں مل پائے. دیگر مذہب والوں میں اپنے رب سے قریب ہونے میں صرف عبادت ہی ایسا عمل سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت اور نفع پہنچانے کو بھی ثواب کا ذریعہ بتلایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں ان میں لوگوں کو ان سارے مواقع کی بھی رہنمائی کی گئی. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، قیامت کے دن پر یقین رکھنا یہ بھی نیکی ہے. اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں جانے والوں پر، مسافروں پر، قیدیوں کی گردنیں آزاد کروانے پر، یہ سارے مواقع ہیں. ان چیزوں پر بھی اپنا مال خرچ کرنے سے نیکی حاصل کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو گے. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں، تین عمل ایسے ہیں کہ انتقال کے بعد بھی اعمال نامہ جاری رہتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر کے گیا، ایسا کام جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا رہا، کوئی سرایہ بنایا، کوئی مہمان خانہ بنا دیا، کوئی ہاسٹل بنا دیا، پانی کی سبیل قائم کر دی، کوئی حوض کھدوا دیا، کنواں کھدوا دیا، بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے، وہ صدقہ جاریہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس نے ایسا کوئی کام کر کے گیا ہے تو اس کی وجہ سے انتقال کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں ثواب جاری رہے، یا یہ کہ علم چھوڑ کر گیا جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، طلباء کو اس نے علم پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، مسائل پڑھائیں، دین کی ضروری باتیں اور عقائد پڑھائیں، اور وہ سلسلہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کتابیں لکھ کر چلا گیا، وہ کتابوں سے اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کتب خانہ قائم کر کے گیا، لائبریری بنا دی۔ علم کے جو بھی ذرائع ہیں ان کا شمار علم میں ہوگا، تو علم چھوڑ کر گیا جس سے اسے ان کے انتقال کے بعد بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں تو مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گیا جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتی رہیں۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں انتقال کے بعد بھی بندے کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے، نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرنے کی حتی الامکان کوشش کیا کرتے تھے، اور اسی سے متعلق ہے وقف۔ وقف کہا جاتا ہے کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دینا۔ حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کے علاقے سے مجھے اتنی عمدہ اور اتنی بہترین زمین ملی ہے تو میں چاہتا ہوں وہ صدقہ کروں۔ یہ اس موقع کا واقعہ ہے جب قرآن کریم کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تھی کہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ تو دیگر صحابہ نے بھی، جیسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغیچہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو خرچ کر دو، تقسیم کر دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس باغیچے کو اپنے رشتہ داروں پر تقسیم کر دیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو تقسیم کیا تو وہ تو ایک نیکی کا کام کیا انہوں نے، لیکن وقف نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے رشتہ داروں کو مالک بنایا تھا۔ بعد میں ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک حصہ فروخت کیا تھا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک سرایہ اور ایک محل قائم کروایا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے کیا تھا، رشتہ داروں پر تقسیم کیا تھا مالک بنا کر۔ اب کسی کو مالک بنا دیا جائے اور وہ خرچ کر دے اور کسی کو فروخت کر دے تو اس کو وقف نہیں کہا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کے علاقے سے جو باغیچہ اور زمین میرے حصے میں آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ صدقہ کر دوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے کرو کہ اصل کو باقی رکھو اور نفع اس کا خرچ کرتے رہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نصیحت پر عمل کیا اور ایک وقف نامہ انہوں نے تحریر کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تحریر ہوا تھا، بعد میں تحریر ہوا تھا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو وقف نامہ بنایا تو اس میں نصیحت کی اور اپنی شرط بتا دی کہ اس باغیچے کو اور اس زمین کو میں وقف کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ وراثتاً تقسیم ہوگی نہ کوئی اس کو ہبہ دے سکتا ہے۔ زمین اصل باقی رہے گی، اس کا نفع فقراء میں، غرباء میں، مساکین میں، مجاہدین میں جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو متولی ہوں تو متولی کو اتنی اجازت ہے کہ جتنا عام لوگ اگر سنبھالنے کی کچھ تنخواہ و اجرت لیتے ہوں تو وقف کی زمین کا متولی سنبھالنے کی اجرت لے سکتا ہے اور اس میں سے کھا سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف نامہ لکھوایا تھا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف کے متعلق حدیث نقل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا، اور نبیوں کا مال اگر ہو بھی تو وراثتاً تقسیم نہیں ہوتا، امت کے لیے ایک سرمایہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے تھے، نہ درہم چھوڑے تھے، نہ غلام چھوڑے تھے، نہ باندیاں چھوڑی تھی، لیکن ایک سفید خچر تھا جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خچر کے علاوہ کچھ زمینیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کی تھیں وہ آپ نے امت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کو کہا گیا ہے ارضاً جعلھا صدقہ، زمین بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے وقف کی۔ یہ سب سے پہلا وقف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا کہ اپنا جو ذاتی رہتا مکان تھا وہ پورا کے پورا مکان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس باغیچے کی بھی روایت ہے، خیبر کے علاقے کی، اور مکۃ المکرمہ میں کچھ مکانات تھے، ان مکانات کے متعلق انہوں نے نصیحت کی تھی کہ وہ مکانات بھی اللہ کے لیے وقف رہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ایک باغیچہ تھا زمین کی، خیبر کے علاقے کی، وہ انہوں نے وقف کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا علاقہ بہت پھیلا تھا، اور نئے لوگ بھی اسلام میں بہت داخل ہو رہے تھے۔ بغداد کے قریب کا ایک بہت بڑا علاقہ جب فتح ہوا تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے اور کہا کہ اس زمین کو بھی تقسیم کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے متعلق خوف نہ ہوتا تو میں اس زمین کو بھی تمہارے اندر تقسیم کر دیتا، اس لیے میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے سوات کے علاقے کی پوری زمین کو ان مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حاکم کی اور امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رعایا کا خیال رکھیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو انہوں نے غریبوں کے راشن، غریبوں کے وظیفے، ہفتے دینے کے جو سلسلے قائم فرمائے تھے وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ارشاد فرما کر گئے ہیں کہ تمہارے لیے میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے کہ تم مضبوطی سے اسے تھامو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے والے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ بڑی تعداد میں مسلمان آ رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جو کفر کے علاقے سے ہجرت کر کے ہمارے علاقے میں آئیں گے، تو ان کے پاس تو نہ زمین ہوگی، نہ کھیتی باڑی ہوگی، نہ مکان ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے اس زمین کو ہم چھوڑ دیتے۔
تو بقیہ صحابہ بھی خوشی سے کہنے لگے کہ آپ نے بہت اچھا سوچا ہے کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ وقف کی زمین رکھی جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ پہلی بیٹی سے نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی سے نکاح ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، مکہ المکرمہ کے تو بہت سارے ان کے سخاوت کے واقعات ہیں، لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور یہ مسجد بھی اللہ کے لیے وقف ہے۔ مسجد نبوی کا معاملہ آیا تو جو یتیم بچوں کی زمین تھی، وہاں پر کچھ کھجور کے باغات بھی تھے اور کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تحقیق کی، پتہ چلا دو یتیم بچوں کی ملکیت میں ہے۔ تو ان کے رشتہ دار اور سرپرست اور وکیل نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے لیے گھر تعمیر کرنا ہے تو ہم اس زمین کو دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو زمین خریدیں گے۔ پہلی ہی مسجد اگر ایسی وقف کے معاملات کی یا زمین دینے کے متعلق معاملہ آ جاتا تو کہیں لوگوں کے لیے دلیل نہ بن جاتی کہ مسجد کے لیے ہمیشہ جگہ فری میں لینا پڑتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، ہم تو زمین خریدیں گے۔ زمین خریدی اور مسجد بنائی۔ ابتدا میں حالات خراب تھے، نیچے گرمی کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہوا کرتے تھے، بارش میں گرمی کے موسم میں بہت تکلیفیں ہوتی تھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جب تعداد بڑھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ کون شخص ہے جو مسجد کے بازو کا حصہ جنت کے بدلے میں خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہی کھڑے ہوئے اور جا کر اس زمین کا سودا کیا اور مسجد کے لیے انہوں نے وقف کی۔ یہ حضرت عثمان کا ایک پہلا وقف۔ مدینہ المنورہ میں ایک کنواں تھا، بیر روما۔ یہ کنواں یہودی کی ملکیت میں تھا، اور اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، مزیدار تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پر نل کے پانی کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، بورنگ کے پانی کے عمومی طور سے لوگوں کی عادت نہ ہو تو کہیں سے بھی مل جائے تو تلاش کر کے لائیں یا پھر خرید کر لے کر آئیں۔ مدینہ کے اندر بھی دیگر چشموں کے اور دیگر کنووں کے پانی میں وہ مزہ نہیں تھا، یا کنویں ہی زیادہ تھے نہیں۔ یہ جو کنواں تھا اس کا پانی مزیدار تھا، لیکن یہودی کی ملکیت میں تھا تو اس نے اس کا بھاؤ بہت بڑھا دیا تھا۔ ایک ڈول کی یا ایک بالٹی کی قیمت سمجھ لیں تو اس وقت کے اعتبار سے اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کو بہت حرج ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ کوئی اس حوض کو خرید کر وقف کر دے، تو اس کے لیے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی جلسے میں اور مجمع میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہیں جو جنت کے بدلے میں اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ یہ بشارت مجھے ملے گی۔ آپ نے فرمایا ضرور۔ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر اس سے اصرار کیا کنواں فروخت کرنے کا، تو چونکہ اس کے ایک دھندے کی چیز تھی اور فائدہ بہت اٹھایا کرتا تھا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان ضد کرنے لگے لیکن اس نے انکار کیا، تو بات اس پر طے ہوئی کہ کم سے کم آدھا ہی بیچ دو، آدھا کنواں فروخت کر دو اور آدھا تم اپنی ملکیت میں باقی رکھو۔ یہودی نے سوچا کہ یہ جو آدھا لیں گے تو زیادہ مہنگا بیچیں گے، میں اس سے کم میں بیچا کروں گا تو نفع تو میرا ہی نکلتا رہے گا۔ اس نے آدھا بیچ دیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان اپنی ذات کے لیے نہیں خرید رہے تھے۔ وہ آدھا ٹکڑا اس وقت کنویں کا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا۔ حدیث میں نقل کیا گیا اس وقت 35,000 دینار، 35,000 درہم میں، اس وقت کے لاکھوں کروڑوں تھے، لیکن جنت کے بدلے میں تو دنیا کی ساری قیمت پیش ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ آدھا کنواں خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری دی کہ میں نے وہ آدھا کنواں خرید لیا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ وقف ہو گیا تو حضرت عثمان کا جو باری کا دین تھا
ایک ایک دن تقسیم ہو گئے. آدھے سے مراد ایسا نہیں تھا کہ آدھی آدھی کچھ کر دیا گیا، باری کے دن تقسیم تھے. ایک دن میرا رہے گا، ایک دن تمہارا. تو ایک دن حضرت عثمان کا رہتا اور ایک دن اس یہودی کا رہتا. حضرت عثمان کی باری کے دن میں سارے مسلمان پانی خوب بھر لیتے اور اگلے دن کا بھی جمع کر کے رکھ لیتے. یہودی کا دن آتا تو یہودی کے دن میں کوئی پانی بھرنے ہی نہیں جاتا، تو مجبور ہوا. پھر حضرت عثمان کے پاس اس نے خود ہی پیغام بھجوایا کہ آدھا بھی تمہیں خرید دو. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے آدھا کنواں خریدا اور وہ آدھا کنواں فروخت کر دیا. اس طرح سے پورا کنواں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے وقف ہوا. اس کنویں کے بازو کے حصے کے اندر ایک باغیچہ ہے کھجور کا، وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے لگوایا تھا. اور وہ باغیچہ بہت بڑا، یہاں تک کہ ابھی چند سالوں تک آل سعود کے جو حکمران تھے انہوں نے اس کا باقاعدہ ایک حلقہ اور بارڈر بنا دی حفاظت کے لیے. اور کنویں کا اور اس کے بازو کا جو باغیچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے آج بھی رجسٹر ہے. بلکہ تاریخ کی جدید کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمین کے کاغذات کے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کے نام ہی سے آج بھی وہاں پر جاتی ذمہ داروں کے پاس میں. اس باغیچے کے جو ملکیت سے نکلنے والا جو کھجور پھل وغیرہ ہوتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں کہ لوگوں میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس کو فروخت بھی کیا جاتا. فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم رکھی جاتی. مسجد نبوی کے مشرقی حصے میں ایک بینک قائم کی گئی، وہ حضرت عثمان کے نام سے وقف ہے. تو غریبوں کی مدد کے لیے بہت بڑی رقم اس میں آج بھی رکھی گئی ہے. جو بھی غربا فقراء کے علاج و معالجے کے معاملات ہوں تو اسی سے لوگوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں. تو یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا وقف کا معاملہ ہے. اور ایسی بہت ساری اوقاف کی زمینیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا علاقہ زمین کے لیے پانی کے لیے لوگ پریشان تھے تو تلاش کروانا شروع کیے. کچھ امید لگی کہ اس جگہ کھودنا بہتر ہے، تو اس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھدوانے کا حکم جاری کیا. وہ حصہ جب کھودا گیا تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا. تو پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لیے کھدوا رہے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ پانی بہت اچھی مقدار میں لگا ہے تو اتنے خوش ہوئے، کہا کہ وہ پوری زمین اور نکلنے والا پانی کنویں کے ساتھ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. ہمارے یہاں تو نیتیں ایسی پلٹتے ہیں کہ پہلے نیت کر لیا تھا دینے کے لیے، لیکن اچھی نکل گئی تو واپس کہتے ہیں، بعد میں دوسری زمین پلٹا دیں گے، دوسرے معاملات کر دیں گے. ادھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی بہت اچھا نکلا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری زمین اور وہ حصہ جو کھدوایا تھا وقف کر دیا. سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں نقل کیا گیا کہ اچانک ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تبوک کے سفر میں تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا، نصیحت کا موقع ملتا تو ضرور صدقات و خیرات کے متعلق کچھ کہتی. کیا میں اپنی ماں کی طرف سے کنواں یا پانی کی سبیل قائم کرنا چاہتا ہوں، یا یہ الفاظ ہیں کہ ماں کی طرف سے کچھ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ضرور ملے گا. انہوں نے کہا کہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کی سبیل قائم کرو. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا اور امت پر وقف کر دیا. روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اوقاف کی چیزیں تھیں. کسی نے پوری امت کے لیے وقف کیا، کسی نے حجاج کے لیے وقف کیا، کسی نے صرف علم کے لیے وقف کیا، جیسے مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ذکر و اذکار کے ہیں، ان کے لیے وقف کیا، کسی نے اپنے خاندان کے لیے وقف کیا. زبیر رضی اللہ عنہ کے مکان مکۃ المکرمہ میں تھے تو انہوں نے اپنے چند مکان وقف کیے کہ ہمارے خاندان کی جو بیوہ لڑکیاں ہوں گی، بیوہ عورتیں ہوں گی یا مطلقہ ہوں گی تو ان کے لیے میرا مکان وقف رہے گا. جب تک رہنا چاہیں زندگی بھر رہیں، نکاح ہو جائے تو ان کی ملکیت نہیں رہے گی، نکل کر خود ہی چلے جائیں. تو ایسے ایسے اوقاف ہیں. بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اوقاف کا سلسلہ چلا ہے. وقف میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی اصل کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس کے نفع کو لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے.
وقف جو بھی کوئی زمین کرتا ہے کسی کے لیے تو وقف کرنے کی وجہ سے اس زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، نہ وراثت چلتی ہے، نہ کوئی اس کو تقسیم کر سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، قیامت تک مدرسہ رہے گا۔ وقف جس نیت سے سامنے والے نے کیا ہے، کوئی شرط لگا دی خاص تو اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا، اور شرط نہیں ہے عمومی ہے تو عمومی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ وقف کا ہمارے ہندوستان میں بھی رہا، اور ہندوستان کی اوقاف کی زمینوں کی تعداد تو اتنی بڑی ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے اوقاف کی زمینوں کو اگر خالص مسلمانوں کے لیے خرچ کیا جائے تو مسلمانوں کے کوئی ادارے کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے لیے ہی اگر کوئی کچھ جاری کرے تو یہ اس کا احسان نہیں سمجھا جائے گا، ہماری اصل ملکیت تو لوگوں نے دبا کر بیٹھی ہے۔ ہندوستان میں کئی ایسے حکومت کے دفاتر، کالجیں، بڑے مالداروں کے بنگلے اور مکانات ہیں جو وقف کی زمینوں کے اوپر، آج بھی اگر وہ خالی کر دیں تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک تعاون کا ذریعہ ہو جائے۔ ہم کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی لاڈلی بہن کی اور لاڈلے بھیا کی، ہماری خود کی اتنی اوقاف کی پراپرٹیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری ضروریات ہماری پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ خیانت اپنوں کی ہیں، کچھ غیروں کی ہیں، اور کچھ وقف کی زمین کے متولیوں کی ہیں۔ ہمارے شہر میں ہی آپ دیکھیں کہ جو وقف کی زمینیں ہیں یا مسجدوں کے لیے جو دکانیں وقف کی جاتی ہیں تاکہ اس کا فائدہ مسجدوں کو ہو، آج کیا حال ہے ان کا؟ ایک مسجد کی آمدنی کے لیے ان کو بنایا جاتا تھا، کرایہ پر دیا جاتا تھا، لیکن عام لوگ اپنی دکانوں کو، مکانوں کو، دیگر چیزوں کو جتنا کرایہ پر دیتے ہیں اس کا 10واں 20واں حصے سے بھی کم مسجد کی زمینوں کو یا مسجد کی دکانوں کو مسجد کے لیے کرایہ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ کتنی شہر کی ایسی مسجدیں ہیں جس کی دکانیں بڑی تعداد میں، وقف کی زمینیں ہیں بڑی تعداد میں، لیکن ملکیت کے آمدنی کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج تو کوئی بھی مسئلہ پوچھنے بھی آتا ہے کہ ہم اس طرح سے مسجد کے لیے یا قبرستان کے لیے فلاں کے لیے آمدنی کے ذریعے کے طور پر فلاں چیزیں بنا رہے ہیں، تو ان کو بہت سوچ کر بتلانا پڑتا ہے کہ سیکورٹی کے طور پر کچھ اطمینان والی چیزیں کیجیے تو قدم اٹھائیے، ورنہ آپ چلے جائیں گے اور اس کے بعد لوگ قبضہ کر کے بیٹھیں گے۔ ہمارے شہر میں خود وقف کی زمینیں بیچنے کی لوگوں نے تیاریاں کی، وقف کی مسجد کی دکانوں کو لوگوں نے بیچنے کی تیاری کی۔ یہ خیانت ہے سراسر۔ جس چیز کے ہم مالک نہیں ہیں، نہ بیچنے والا بیچ سکتا ہے، نہ خریدنے والا خرید سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی خیال رکھیں، کبھی کسی کو پتہ چل گیا تو وقف کی زمین فلاں کے قبضے میں ہے اور بہت سستی دے رہا ہے تو خریدنے والا بہت خوشی خوشی خرید لیتا ہے کہ بہت اچھی ہم کو سستی زمین مل گئی، لیکن نہ بیچنے والے کے لیے جائز ہے نہ خریدنے والے کے لیے جائز ہے۔ خود مالک ہی نہیں تو کہاں سے بیچ سکتا ہے؟ اس میں ہمارے لوگوں کی بھی خیانتیں، وقف کی زمینوں کے جو متولیان ہیں وقف کی زمینوں کی حفاظت نہیں کر پائے، جن لوگوں کو کرایہ پر دی ہیں یا عارضی طور سے کچھ نفع ان سے حاصل ہو جائے، بڑی بڑی زمینیں کھیتوں کی، وقف کی زمینوں کے، قبرستان کے، سرائے کے، فصلوں کے اعتبار سے دی گئی کہ اس کا نفع حاصل ہوگا اور مسلمانوں کے لیے کچھ سرائے ہیں یا ہاسٹل ہیں یا کچھ دارالاقامہ کی چیزیں ہیں، مدارس ہیں، چل پائیں، لیکن چند سالوں کے بعد پتہ چلا کھیتی باڑی کرنے والے نے قبضہ کر لیا، اس کی وراثت اس میں جاری کر لی گئی۔ یہ تو ہمارا حال ہے، غیروں نے بہت بڑی تعداد میں ہماری زمینیں ایسی جو ان کے قبضے کے اندر ہے۔ تو ہمارے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود اوقاف کی ترتیب بناتے ہیں اور اوقاف کا سلسلہ ہمارا بھی جاری ہوتا، لیکن ابھی ایک رپورٹ میں بتلایا گیا گزشتہ 50 سال سے اوقاف کے نئے ریکارڈ مسلمانوں کے نہیں آ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے وقف کیا ہے۔ کوئی کھیتی، کوئی زمین اور کوئی مکان اور کوئی چیزیں، اکا دکا ہوگا کہیں پر کہ کسی نے مرنے کے وقت میں اولاد نہیں ہے تو اپنا مکان مسجد کو دے دیا، وقف کر دیا، ورنہ عمومی طور سے مسلمانوں میں وقف کا مزاج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا ہے کہ جس سے قیامت تک سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، غریب کو مالک بنا دیا، اس وقت آپ کو ثواب مل گیا، لیکن یہ جو وقف ہوتا ہے
آپ کو دیا اس وقت بھی ثواب اور قیامت تک اس کا ثواب آپ کے لیے جاری رہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقف کے لیے اللہ نے مال دیا ہے تو کریں۔ بہت سارے لوگ آج الحمدللہ کچھ مال دیا ہے، کوئی مسجد تعمیر کر دیتا ہے، لیکن دیگر کاموں کے متعلق وقف کے متعلق ہم نہیں سوچتے ہیں۔ جیسے کوئی سرایہ قائم کرنا، غریبوں کے لیے کچھ ترتیب ایسی قائم کرنا کہ اس کا نفع حاصل ہو، بیوہ عورتوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مطلقہ کے لیے کچھ مدد ہو جائے، غریبوں کے علاج کے لیے کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو جائے، یہ چیزیں ہم نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے دیتے ہیں، دیگر چیزوں کے لیے نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین وقف کی تھی باغیچہ، امت کے لیے وقف کیا تھا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وقف کریں، اور دوسرا وقف ہمارے پاس جو موجود ہیں اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے، عامةً سب لوگوں کے لیے وقف کی گئی، ان کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کے لیے جو اقدام کرنا چاہیے اس کے لیے آگے آنا چاہیے۔ کبھی کسی وقف کی زمین کے متعلق اگر کہیں چندہ ہو، کوئی بارڈر بنانے کے لیے، کاغذات کے لیے، تو ثواب سمجھ کر اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد اور مدرسہ میں تعاون کریں اور اس کے متعلق سوچیں کہ نہیں، اس کے متعلق کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی ہم فکر کریں۔ اور ابھی موجودہ حکومت کی طرف سے وقف کی زمینوں کے متعلق جو ایک نیا قاعدہ ترمیم کر کے تبدیل کر کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بہت ساری شرارتیں کی گئی۔ وقف کا تعلق ایک خالص اسلامی عبادت سے ہے اور اسلامی امر سے ہے، جس میں متولی کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر کوئی کافر ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ کیا آپ کوئی پسند کرے گا کہ ہماری مسجد کا کوئی کافر ذمہ دار بن جائے؟ ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ محلے کے ذمہ داران اگر مسجد بنانا چاہیں تو اس کی فکر کرتے ہیں کہ متقی پرہیزگار نیک لوگوں کو اس کا ٹرسٹی بنایا جائے، متولی بنا جائے۔ کوئی سیاسی آ جائے تو لوگ خود ہی اختلاف کرتے ہیں کہ ان کو نہ لیا جائے۔ تو جب ہم لوگ ایسے افراد کو اللہ کے گھر کے لیے ٹرسٹی بننے کے لیے اور متولی بننے کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی ہماری اوقاف کے لیے کسی کافر کو کیسے پسند کیا جائے؟ اس میں بہت ساری شقیں اور بہت سارے قوانین ایسے ہیں۔ کلیکٹر کے اس کا حاکم بنا دیا جائے گا، کسی کے متعلق اس نے تصدیق کر دی کہ یہ زمین وقف کی ہے تو ٹھیک ہے، اور اس نے انکار کر دیا تو پھر وہ زمینیں چلی جائیں گی۔ آج دیکھیے حکومت کے بڑے بڑے منتری اور سیاسی افراد جن کا پاور کلیکٹر سے اوپر ہوتا ہے، ایسے افراد اگر وقف کی زمینوں کو ہڑپنا چاہیں گے تو کلیکٹر کے ذریعے سے ہی کام کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور سے بل ہے، لیکن حقیقت میں وقف میں داخل ہونے کا ایک ایسا بل اور سوراخ ہے جو اس کو برباد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کو روکنا صرف اس میں ترمیم نہیں، بلکہ جو وقف کے اب تک قاعدے بنے ہوئے ہیں، 1954 میں وقف کے متعلق آواز اٹھائی گئی تھی، پھر قاعدے بنے گئے، تبدیل ہوتے 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 1995 کے اندر کافی اس میں تبدیلی لائی گئی۔ پھر اس کے بعد میں ابھی 2012-13 کے اندر وقف بورڈ میں ساری چیزوں کو اس میں رجسٹریشن کرنے کے لیے لازمی کیا گیا۔ تو اس وقت بھی جو چیزیں تھیں تو کافی حد تک قابل اطمینان تھیں، لیکن وقف بورڈ بنانے کے بعد جو اس میں خرابیاں ہیں، آج بھی اگر مسجد کے کسی کام کے لیے وقف بورڈ، ہمارے یہاں کے علاقے کے جو افراد اورنگ آباد جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ خود آ کر کہتے ہیں اتنا کرپشن اور اتنی خرابی ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ یہ برباد کرنے کے لیے باقاعدہ موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد جو اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں، ایسی تنظیمیں جو وقف کی ذمہ داری نبھا سکتی ہیں، ایسے افراد کو اس کے لیے آگے جانے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے تو ایسے افراد کو بڑا بنا دیا جاتا ہے جو سیاسی اعتبار سے ان کی ہاں میں ہاں ملا یا ان کے مقصد کے لیے آگے بڑھائیں، یا وہ خود قبضہ کرنے والے اور مسلمان کو نقصان پہنچانے والے۔ بہرحال ابھی ہمیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوری حکومت میں رہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے وقف بورڈ امینڈمنٹ بل 2024 کا جو لایا گیا، جس میں ساری شقیں، جس تفصیلی بولنے کے لیے ابھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اس لیے اس کی مخالفت کرنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے ہم جمہوری ملک میں ہیں۔ ابھی اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، JPC جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو اس کے حوالے کیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی رائے مانگی گئی ہے کہ وقف کے ترمیمی بل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مخالفت کے اندر اپنی رائے پیش کریں۔
رائے پیش کرنے کے لیے ای میل ہیں، خط ہیں اور دیگر ذرائع ہیں۔ اس ذریعے سے ہم اپنی رائے وہاں پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی آسانی کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے باقاعدہ QR کوڈ جاری کیا گیا ہے، اکثر حضرات کے موبائل کے اندر بھی ہیں۔ ابھی نماز کے بعد میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جاتے جاتے مسجد کے باہر بھی وہ QR کوڈ لگا دیے گئے ہیں، آپ حضرات ضرور وہ ای میل کر کے یہاں سے جائیں۔ ہم جمہوری ملک میں ہیں، جمہوری ملک میں اٹھنے والے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرنے والے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اپنی آواز بلند کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس لیے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے اپنی رائے پیش کریں، اور اپنے گھروں کے اندر جتنے موبائل کے ذریعے سے آپ خط بھیج سکتے ہیں یا پھر کم سے کم ای میل بھیج سکتے ہیں، پھر ضرور ای میل بھیجیں۔ نوجوان اور ذمہ دار اور گروپ والے جو افراد ہیں ان سے درخواست ہے اپنے علاقے کی ترتیب بنائیں، اپنے علاقے میں جتنے مکانات اور جتنے گھر ہیں اتنے گھروں میں سے 100% جتنے افراد کی ای میل ID ہیں ان کے ذریعے سے رائے پہنچنا چاہیے۔ سب کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ چند دن بچے ہوئے، 12-13 ستمبر تک یہ ساری چیزیں بھیجنا ہے، اس کے لیے کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی موجودہ حکومت کے ناپاک عزائم کو ان کے مقصد میں اللہ تبارک و تعالی ناکام فرماوے، وقف کی زمینوں کی اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔